بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ایک جنرل کویسچن ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں انکلوڈنگ پاکستان ایک بعض اوقات مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ معاشرے میں اگر میریٹوکریسی فل سوئنگ میں نہ ہو یا ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ نہ ہو یا ایک کارپوریٹ کلچر ایگزسٹ نہ کرتی ہو اور معاشرہ جنرلی اسپیکنگ کرپٹ معاشرہ کہلا رہا ہو، تو ایسے معاشرے میں کیسے جیا جائے؟ کیونکہ بڑے ڈپریسڈ اور فرسٹریٹڈ انوائرمنٹ میں آگے بڑھنا، سوچنا، ترقی کرنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ساری چیزیں پازیٹیو نہ ہوں، آپ کی جو پوٹینشیل ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، وہ پراپرلی ریوارڈ نہ ہو رہی ہوں، تو پھر بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے زیادہ پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے صلاحیتیں حاصل کرنے کی اگر آپ کی صلاحیتوں کو میرٹ اور جسٹس کی بیس پر ایویلویٹ نہ کیا جائے، پراپرلی ریوارڈ نہ کیا جائے؟ It is the reason that so many people, they start leaving the third world country for the developed countries, because they believe whatever they put in, whatever the effort they make, they are being properly rewarded, acknowledged, respected in those societies. How to survive in this environment? This is my today's topic. اس پر میں نے جب غور کی تو میں نے دیکھا کہ اگر ہم سپوز پڑھنا بند کر دیں یا کوئی اسکل ایکوائر کرنا بند کر دیں یا پروفیشنلی خود کو ہائی پیڈسٹل پر لے جانا چھوڑ دیں، what will be the outcome or the result? Is it a better choice in this environment? دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم قابلیت حاصل کرنا شروع رکھتے ہیں، پروفیشنلی کمپیٹنٹ کرتے جاتے ہیں، سکلز میں ایڈوانس کرتے جاتے ہیں اور اپنے پاس دنیا کے مسائل کے حل جو ہے اس کی ریپوزیٹری میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، تو اس کے کیا نیگیٹو اثرات ہوں گے آپ پر؟ تو پھر میں نے دیکھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جہاں ٹھیک ہے تعلقات بڑے کام کر رہے ہیں یا رشوت چل رہی ہے، کئی کیسز میں آپ سے کم قابل لوگ اور کم پروفیشنلی کمپیٹنٹ یا ایبل لوگ آپ کے آگے چلے جائیں، ڈپریسنگ تو ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے اچھی تعلیم حاصل کر لی، صلاحیتیں بیدار کر لی، اپنی کریٹو ہو گئے، معاشرے کے مسائل یا آرگنائزیشن کے مسائل کا جو حل ہے وہ آپ کے پاس آ گیا، تو ملک میں سارے ادارے ایسے نہیں ہوتے جہاں کنیکشنز ہی کام کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ حکومت میں جنرلی تو حکومت میں یہ کنیکشن چلتے ہیں، تعلقات چلتے ہیں، یہ رشوت چلتی ہے، وہاں آپ کو اکنالج نہ کیا جائے۔ لیکن اسی ملک میں جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، این جی او سے میری مراد نہیں ہے، میری مراد کارپوریٹ کلچر سے، ملٹی نیشنل کمپنی سے، یہ کمپنیز نالائق لوگوں کو کبھی بھرتی کر کے ایڈوانس نہیں کر سکتی، یا اگر یہ بلینر ٹریلینر ہو گئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات اور نیٹ ورکنگ سے دنیا میں چھا گئی ہیں؟ میکڈونلڈ ہے، کے ایف سی ہے، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یا فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، گلیکسو اسمتھ کلائن ہے، یونیلیور ہے، بے شمار اس کے پروڈکٹس ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نالائق تعلقات والے لوگ ہک اینڈ کروک سے آگے جا کر اور ساری دنیا پر چھا گئے ہیں؟ اگر اس کے پیچھے ریسرچ ہے، قابلیت ہے، پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہیں، یہ تو پھر ساری دنیا میں ایسے لوگوں کو ہائر کر رہی ہے، تو اسکوپ تو آپ کا بن گیا، وہ پاکستان میں بھی ہے، دنیا کے سارے ممالک میں ہے۔ تو اگر آپ نے قابلیت پیدا کر لی، حکومت پاکستان نہ صحیح یا حکومت صومالیہ نہ صحیح، میں آپ کو بتاؤں قابل بندے کی ہر وقت ہر جگہ ایک اونچی جگہ موجود ہوتی ہے۔ There is always a place for the ability. یہ ایمان کی حد تک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ تھرڈ ورلڈ کے ڈپریسنگ انوائرمنٹ پر کراس لگا دیں۔ اگر اس ملک کے حکمرانوں کو اچھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تو دنیا میں ایسے بے شمار ادارے ہیں جن کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں چھا جانا چاہتے ہیں اور دنیا میں چھا چکے ہیں۔ Be part of that setup and that system. خوشبو جو ہوتی ہے
جہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے وہاں دنیا پہنچ جاتی ہے. یہ کائنات، یہ دنیا کا نظام، یہ گلوب کا انوائرمنٹ، یہ صرف تعلقات اور نالائق لوگوں کی وجہ سے نہیں چل رہا، قابل لوگوں کی وجہ سے چل رہا. پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کے گرد نان کنڈیسو انوائرمنٹ ہو، keep on developing your capabilities, abilities, professional competence, academics, quality education میں جائیں. اصل میں تھرڈ ورلڈ میں اتنے نیگیٹو اسالٹس ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، اتنا ڈسکریجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جی قابلیت اور علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک چیز ہے. آخری فقرہ یہی، قابلیت پیدا کریں. اگر آپ کا ملک آپ کی قدر نہیں کرے گا، یہ میں بتاؤں دنیا میں بے شمار ممالک ہیں اٹھا کر لے جائیں گے. اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں قابلیت کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں کسی جغرافی خطے کو پیش نظر نہیں رکھنا، کسی خاص نسل کی عزت نہیں کرنی، کسی خاص زبان بولنے والے کو رسپیکٹ گرانٹ نہیں کرنی. ہم نے اگر کرنی ہے تو پرابلم سالونگ ایبلٹی کو رسپیکٹ دینی ہے. اس کے بعد آپ دنیا میں ممتاز ہو جاتے ہیں. یہی افراد کے لیے درست ہے، یہی معاشروں کے لیے، یہی ممالک کے لیے، اور یہی انٹرنیشنل کلچر ہے. جتنا جلدی ہم سمجھ لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے.